آج ایک مرتبہ پھر یہ ضرورت پڑ گئی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لطائف کی حقیقت کیا ہے. اتنے سارے ویڈیوز، اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد مجھے یہ میسیجز آئیں کہ لطائف کی حقیقت بتائیں. کیا قرآن و سنت سے یہ جو ایکسرسائز ہے لطائف کی، جو روحانی ایکسرسائز جو ہمیں صوفیاء اکرام بتاتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ تو اس کا بالکل سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو چیز قرآن اور سنت میں نہیں، کیا وہ ثابت نہیں ہو سکتی؟ فار ایگزامپل، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر ہم اس دنیا کے نقشے کو اٹھائیں تو تقریباً 200 ممالک ہیں. اب اگر یہ قرآن و سنت میں موجود نہیں تو کیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. لطائف روحانی آرگنز ہیں. یہ ہمارے صوفیاء اکرام کی ازمپشن ہے. انہوں نے صرف اسلامک مسٹیسزم میں نہیں بلکہ اوورآل جو مسٹیسزم پوری دنیا میں رائج ہے، اسپرچولیٹی، ان سب میں یہ روحانی آرگنز موجود ہیں. نام مختلف ہیں. کوئی اس کو چکراز کہے، کوئی اس کو لطائف کہتا ہے. تو نام مختلف ہیں، لیکن جو انہوں نے یہ مشاہدے کیے ان کا بالکل حقیقت کے ساتھ تعلق ہے. لطائف جیسے میں نے کہا آرگنز ہے، تو آرگن ایک نہیں. جیسے جسم کے مختلف آرگنز ہوتے ہیں اور مختلف ان کے کام ہیں. دل کا کام ہے پمپ کرنا، پھیپھڑوں کا کام ہے سانسیں لینا، کڈنی کا کام ہے پیوریفیکیشن کرنا، لیور کا کام ہے ٹاکسٹی ختم کرنا. اس طرح روحانیت میں بھی جو آرگنز ہیں ان سب کو ایک الگ الگ کام دیے گئے ہیں. جیسے لطیفہ نفس ہے، جیسے اس کا نام ہے نفس، تو اس کا کام ہے جو انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے گا، یا جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ تزکیہ نفس کر لے گا. تو وہ اصل کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا لطیفہ نفس کو جاری کر دیتا ہے. اب جاری کر دینے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ جاری ہو جائے گا تو آپ کے لاشعور میں، ایک شعوری اور دوسرا لاشعور، لاشعور میں وہ چیز بیٹھ جائے گی. اور جب بھی نفس امارہ، کوئی بھی نفس آپ کو غلط کام کرنے کو کہے گا تو وہ جو جاری ہے، جو آپ کے لاشعور میں بیٹھا ہے، وہ جو ہمارے بزرگان دین، وہ جو ہمارے صوفیاء اکرام، وہ جو صوفی ماسٹر ہیں، انہوں نے یہ جو ازمپشن کی ہے، تو وہ جو ایکسرسائز کرواتے ہیں، جو اپنی سب کانشیس مائنڈ میں پروگرامنگ کرواتے ہیں، ان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ غلط کریں تو وہ اس کو انکانشیسلی، بھلی آپ ظاہری طور پہ وہ آپ کا کانشیس میں نہیں، لیکن انکانشیس میں جو چیز ہوگی، جو سب کانشیس مائنڈ میں ہوگی، وہ روکے گی. یہ لطیفہ نفس کی میں نے بتایا. بالکل اسی طرح لطیفہ قلب ہے. قلب جاری ہو گیا تو قلب سلیم ہو جائے گا. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، قلب سلیم کا مطلب ہے کہ آپ کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ سلامت ہو جائے گا. وہ ان چیزوں سے بالکل آزاد ہو جائے گا. کہ قلب سلیم ہوگا تو سلامتی آئے گی. مسلمان لفظ اسلام، اس کا مطلب یہی ہے کہ سلامتی میں آ جانا. اور قلب سلیم جب بالکل سلامتی میں آ جائے گا تو کیا اس کا مطلب آپ کا قلب روشن ہو جائے گا، منور ہو جائے گا. یہ قلب جاری ہونے کی علامتیں ہیں. جیسے جاری ہوگا تو آپ غلط کام کریں گے تو آپ کا قلب آپ کو روکے گا. جیسے میں نے بتایا ہر آرگن کے اپنے کام ہیں، تو یہ دل آپ کو روکے گا. دل اطمینان میں آ جائے گا جب ذکر اللہ ہو جائے گا. اسی طرح ذکر روحی، لطیفہ روح، لطیفہ اخفا، لطیفہ خفی، ان کے اپنے اپنے کام ہیں. کوئی حسد ختم کرتا ہے تو کوئی حرص لالچ پہ کام کرتا ہے، تو کوئی بالکل سلطان اذکار، جو سب سے بڑا، جسے سلطان جسے کہا گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پورے لطائف کو کنٹرول کرتا ہے.
تو لطائف کو یہ نہ دیکھیں کہ اس کو قرآن اور سنت میں ڈھونڈنے سے آپ کو اشارے تو مل جائیں گے، لیکن اس کا جو اصل استعمال ہے اس کو دیکھیں نا، کہ آخر وہ استعمال کیا تھا، کس وجہ سے یہ اتنے ازمپشنز کر کے آرگنز بنائے گئے ہیں. کیا ان کا استعمال کوئی نعوذ باللہ قرآن کے اگینسٹ ہے، اسلامک ٹیچنگز کے اگینسٹ ہے؟ لوگ تو مراقبے کو بھی نہیں مانتے، حالانکہ مراقبہ کا مطلب ہے دھیان کرنا. قرآن تو پورا دھیان کرنے کو کہتا ہے، لوگ نہیں مانتے. دوسری طرف غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بیٹھ کے پہلی آیت ان کو ملی، یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ بھی مراقبہ ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف مانتے نہیں. اب یہ اپنی ہی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ان کی جو باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے. تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو صحیح تعلیم ہے اس پہ کام کرنا ہے، جو اس کا صحیح مقصد ہے. سوچئے مقصد کیا ہے؟ نفس امارہ کو مارنا. مقصد کیا ہے؟ دل کو منور کرنا. مقصد کیا ہے؟ روح کو پاک کرنا. مقصد کیا ہے؟ حرص اور لالچ کو ختم کرنا. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے راز کو جاننا. مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر میں راز کو دبا کے رکھنا. مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو سب سے اوپر رکھنا. یہ ہے لطائف کے کام. اب ان سب چیزوں کو آپ پریکٹیکل میں لے کے آئیں. جب آپ ان سب کو پریکٹیکل میں لے کے آئیں گے، اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے، جب اس میں ان چیزوں کو اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. کیونکہ وہ سارے جو برائیاں ہیں وہ خود بخود لاشعوری ختم ہوتی جائیں گی، آپ کے عمل بہتر ہوتے جائیں گے. کیونکہ اتھے عملاں دے ہوندے رے نبیرے، کسی نے تیری ذات پوچھنی. وہاں پہ کوئی ذات پات نہیں پوچھا جائے گا، وہاں پہ عمل کے نبیرے ہوں گے. مطلب جو عمل آپ نے کیا ہوگا اسی کا آپ کو صلہ ملے گا. وہاں پہ کوئی شفاعت، وہاں پہ کوئی ذات پات کی بات نہیں ہوگی کہ آپ سید ہو، آپ کون سی قوم کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، آپ عرب ہو، آپ اجمی ہو. یہ کچھ نہیں ہوگا. آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے دنیا میں جتنی بھی میں نے زندگی دی، اس زندگی میں تم نے کیا کیا؟ کیا وہ سارے کام کیے جو میں نے اپنی کتاب میں تمہاری طرف بھیجے تاکہ تم عقل کرو؟ یہ چیزیں پوچھ جائے گی، کتاب سے پوچھا جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. باقی سارے سوالات جو بنائے ہیں آپ نے، لوگوں نے بنائے، وہ سارے جھوٹے ہیں. اصل کتاب سے پوچھا جائے گا. تو لطائف کو اگر پریکٹیکل کر کے مانیں گے تو اس کی ایک اپنی بہت بڑی حیثیت ہے.